السلام علیکم۔ تو پہلے ہم نے سیکھا کہ انکمپلیٹ ڈیزائر کیا ہے، تو اسی حوالے سے نفس کی پہچان کے بارے میں اور جہاد بن نفس کے بارے میں جو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کا دوسرا آگے نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے انزائٹی اور ڈپریشن اینڈ سٹریس۔ ٹھیک ہے، بے چینی، دباؤ اور پریشانی کیا چیز ہے، آج اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں۔ تو بنا کسی آگے پیچھے کی بات کیے بغیر میں ٹاپک کی طرف ہی آتا ہوں۔ تو قرآن پاک نے انسان کو عجولن کے نام سے پکارا ہے، یعنی کہ جلد باز۔ ٹھیک ہے، جیسے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 ہے کہ اور انسان جو ہے برائی مانگتا ہے جس طرح وہ بھلائی مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور انسان جلد باز ہے۔ جلد باز کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ہر کام کا رزلٹ جو ہے وہ موقع پہ مانگے۔ ٹھیک ہے، جس کو رزلٹ جو ہے وہ اسی ٹائم چاہیے۔ ٹھیک ہے، نفس انسان کی جو انتہائی پر اثرات فطرت ہے یہ۔ ٹھیک ہے، فوری نتیجہ، انسٹنٹ رزلٹ مانگتا ہے انسان۔ ٹھیک ہے، تو اللہ جو ہے وہ ابدی چیز ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اسے کوئی جلدی نہیں ہے۔ یہ اتنی جلد بازی جو ہے کہ ہاتھوں بے چین صرف ہمارا نفس ہے۔ جس دن سے انسان نے ہوش سنبھالا ہے یہ بے چین ہے، پریشان ہے، یہ پریشانی چھپائے رکھنے کا جو ہے وہ عادی بھی ہے۔ صرف جو ہے اشد ضرورت کی بنا پر جو ہے نا یہ آپ کو اپنی فکر کو عیاں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر وقت کی فکر، اپنی فکر کو جو ہے ہر وقت جو ہے وہ چھپا کے رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز میں سے گزرتے ہوئے اس کنڈیشن میں جو ہے وہ اندرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ ٹھیک ہے، نظر انداز یا سپریس کسی بھی احساس کو کیا جائے یا کسی چیز کو بھی اگنور کیا جائے تو یہ سٹریس یعنی دباؤ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بار بار بے چینی کو دبانے سے، احساس کو دبانے سے جو ہے وہ پریشر یا سٹریس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کی انتہائی حالت کو جو ہے وہ ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ڈپریشن میں لانے میں آج کل کے دور میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ بدلتے ہوئے وقت کا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ڈپریشن بہت ہی خال جو ہے وہ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، عام طور پر لوگ بے چین ہوا کرتے تھے، لیکن اب لوگوں کا جو پڑتا ہے وہ باقی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سارا دن انسان، ساری رات سوشل میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ اور لامحدود جو انٹرنیٹ کی ہمیں دستیابی ہے سے ان ساری چیزوں کا جو آتش فشاں ہے تو یہ دھماکے سے جو پھٹ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب انزائٹی، ڈپریشن ہر دوسرے انسان کو اپنا شکار بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بنا رہا نہیں ہے بلکہ بنا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو ہنستا ہوا چلتا پھرتا دیکھ کر غور سے ان کا مشاہدہ کریں آپ، ہر ایک جو ہے وہ انسان آپ کو بیمار نظر آئے گا، جسمانی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی۔ ٹھیک ہے، جس معاشرے میں یاد اللہ یا تلاش اللہ اور محبت اللہ ایک قدیم بات مان لی گئی ہو، ٹھیک ہے، وہاں آپ کو نارمل لوگ نظر آئیں گے، ایسی آپ توقع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں، آپ کو وہاں پہ اب نارمل لوگ یا زومبیز جیسے کہہ سکتے ہیں ہم، ایسے انسان دکھائی دیں گے اپنی خواہش کے درخت سے جو آکاش بیل کی طرح چمٹے ہوئے صرف سطحی سپرفیشل لیول پہ زندگی گزارنے کے عادی لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ بہت سے لوگ اپنی جو ہے بے چینی یا ڈپریشن کے اوپر ایک ماسک چڑھا لیتے ہیں، خول چڑھا لیتے ہیں، اپنے نفسیاتی خلجان یا عوارض پر ساری زندگی وہ پردہ ڈالی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اپنے ہی اندر وہ اپنی طرف سے وہ مطمئن بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں کوئی نہیں پہچانتا،
وہ ایسا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دیکھنے والے کی جو نظر ہوتی ہے وہ خوب جان لیتی ہے کہ اس پردے کے پیچھے کیا چیز ہے۔ یہ لوگوں کے ہزاروں روپ بدل کے وہ پھرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسکول میں موجود معصوم بچوں پہ جسمانی یا نفسیاتی تشدد کے عادی جو ٹیچرز ہیں، بچوں سے زیادتی کرنے والے جو لوگ ہیں، بظاہر ہمیں وہ نارمل دکھائی دیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ پھر بیوی کی زندگی عذاب کر دینے والا جو خامند ہے، یا شوہر کی زندگی کو جہنم بنا دینے والی عورت جو ہے، یا ملازموں کا استحصال کرنے والے جو ہے کامیاب جو کاروباری لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یا عادی مجرم، عادی نشئی، لوٹ مار کو اور کرنے والے جو ڈاکو ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسے لوگ جو معاشرے میں ہمیں بالکل نارمل لوگ نظر آئیں گے، یا پھر ایسے بے حس لوگ نظر آئیں گے آپ کو کہ جو مار کٹائی کو بھی بڑی بے حسی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ اتنا خود کو انہوں نے میک اپ کر لیا ہوا ہے اپنی پرسنالٹی پہ، یا خود پہ ایسا ماسک چڑھا لیا ہوا ہے کہ وہ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ان میں کوئی احساس باقی رہا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں یا کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے وہ نفسیاتی مرض کا شکار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈپریشن یا یہ جو انزائٹی ہے، یا یہ چیزیں ہر ایک انسان میں ابھی پائی جاتی ہیں، ہر دوسرے انسان میں یہ چیز ہے۔ مطمئن صرف وہ ہے، یا سکون یا قرار صرف اسے ہے جس کا جو موٹیو اور جس کا جو مقصد یا گول جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی ہیں، بس وہ مطمئن ہے۔ جس نے اپنے نفس کو علم کے دے کے جو اس کی تربیت کر لی ہے، وہ مطمئن نظر آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ آپ کو مطمئن بھی نظر آئیں گے، اور وہ آپ کو لائف کو انجوائے کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ انہیں ان زندگی کی چیزوں سے کچھ بھی پڑی نہیں ہوتی، اور انہیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دوں گا، کیونکہ آج کل میں بہت سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں بہت دیکھتا ہوں، تو مجھے دیکھ کے پھر ان چیزوں پہ بہت غصہ بھی آتا ہے، اور میں ریئیکٹ بھی کرتا ہوں وہاں پہ، ٹھیک ہے، انہیں جواب بھی دیتا ہوں میں۔ مولوی لفظ ہے نا، جو مولوی، ٹھیک ہے، یہ ایک پیشن ہے۔ جیسے آپ ایک یوٹیوبر ہیں، جیسے آپ ایک ٹک ٹاکر ہیں، جیسے آپ ایک انجینئر ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ایک پیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسا پیشن ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں ان لوگوں کو وراثت میں دیا، ٹھیک ہے۔ ممبر رسول پہ کھڑے ہونے والے انسان کو مولوی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولوی لفظ کو برا کہنے سے پہلے ہمیں 10 دفعہ اپنے اندر جو ہے وہ جھانکنا چاہیے کہ میں کس پیشن کو برا کہہ رہا ہوں، اور کس ممبر پہ جو کھڑا ہوتا ہے انسان، اس کو میں نشاندہی کس کی کر رہا ہوں برا کر کے، ٹھیک ہے۔ انسان برا ضرور ہو سکتا ہے، اس نے لبادہ عالم کا یا مولوی کا ضرور پہنا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، خول یا ماسک ضرور چڑھایا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے آپ پیشن کو، مولوی کو برا نہ کہیں، ٹھیک ہے، مولوی کو گالی مت دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہمارا بہت محبت کرنے والا فقہ بھی ہے، ان سے بڑی محبت بھی ہے، اور بڑا ان کے ساتھ میرا گھریلو ریلیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو کھل کے میں کہہ دیتا ہوں، اہل تشیع بھائی جو ہیں وہ میرے فیملی میں ایسے ہیں کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں، ان سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں بھی کالی بیڑے پائی جاتی ہیں، ان میں بھی ایسے فقے ہیں جو ہم دونوں سنی اور شیعہ بھائیوں کو لڑاتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اور قادیانی جو ہیں، ٹھیک ہے،
وہ ان کو تو ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے نا، وہ بھی ٹارگٹ کرتے ہیں صرف اور صرف مولوی کو، ٹھیک ہے۔ تو ان سے میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ، ایسا مت کرو، ٹھیک ہے۔ جو ہمیں سکھانے والا ہے نا، ہم اسے گالی نہیں دے سکتے، اسے برا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اہل تشیع بھائیوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے ذاکرین کو گالی جب دے دو گے، ان کی کریڈیبلٹی پہ آپ انگلی اٹھا دو گے، ٹھیک ہے، تو پھر یا کسی عالم کی کو گالی دے دو گے یا اسے برا کہہ دو گے، تو پھر آپ یہ سوچو کہ پھر آپ کی نماز کہاں گئی، ٹھیک ہے، آپ کی ہر وہ سنت کہاں گئی جس کو آپ سنت مانتے ہیں ایمان کے لحاظ سے، وہ سنت پھر کس رخ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو عالم کو یا مولوی کو گالی دینے سے پہلے 100 بار سوچا کریں، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ علماء نسوء کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے، ٹھیک ہے، ان کو اللہ کے نبی نے جہنمی کتے بھی کہا ہے، خوارج بھی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے یہ نہیں کہا کہ تم مولوی کو گالی دینا شروع کر دو۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کان کھول کر سنیں۔ جو بھی مولوی کا مذاق اڑاتے ہیں یا مولوی کے بارے میں کوئی بھی لفظ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے کان کھولیں ذرا، ان کو سمجھ آئے کہ نکاح تک معطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی ایک حدیث میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو ہیں مسلمان جو ہیں مومن جو ہیں وہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ تو یہاں ہر دوسرا بندہ تو گالی دے رہا ہے مولوی کو، تو وہ روز اپنی بیویوں سے زنا ہی کر رہے ہیں، کیونکہ نکاح میں تو وہ رہی نہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ تو عالم کو گالی دینے سے 100 بار سوچا کریں، کسی مولوی کو برا کہنے سے پہلے 100 بار سوچا کریں، ٹھیک ہے۔ انسان برا ضرور ہے، انسان برا ہو سکتا ہے، میں اسے ڈیفینڈ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن میں اس پیشے اور اس ممبر کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں جس پہ میرے نبی نے کھڑے ہو کے ہمیں امامت کرنا سکھایا اور ان کو وارث کہا ہے اپنا، ٹھیک ہے۔ میں اسے ڈیفینڈ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ بعض جاہل لوگ مجھے آگے سے بکواس کرتے ہیں کہ تم ساری چیزیں تو گوروں کی یوز کرتے ہو، انسانوں کی، ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ میں پڑھ کے یا سن کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیا لکھ رہا ہے۔ لائر ہے ایک بندہ، میں سوشل میڈیا پہ میرے ساتھ بکواس کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا، مولوی کو اس نے کچھ کہا تو میں نے اس کو بتایا آگے سے، اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اسے، اور وہ بات کیا کر رہا ہے آگے مجھے آگے سے رپلائی کیا کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ساری چیزیں تو یہودیوں کی کرسچنز کی استعمال کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، گاڑی چلانا چھوڑ دیں، موبائل فون یوز کرنا چھوڑ دیں، یہ کرنا چھوڑ دیں، وہ کرنا چھوڑ دیں۔ خدا کے بندے، جو بات میں تجھے کہہ رہا ہوں تو وہ سمجھ پہلے کہ میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں۔ تیری بات جو تم کر رہے ہو اس بات کا بھی جواب میں دے رہا ہوں، لیکن تم جو میں بات کر رہا ہوں، تم اب اللہ کے نبی کی بات کے سامنے کس چیز کو لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ حدیث کا ہی منکر ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو فقیری سکھا رہا ہے، اس کا پیج ہے ایک فقیری کے نام سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آگے بھی آپ کو نام نے آج فقیری کے بارے میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ والے فقیری نہیں ہے، فقیری جو 40 دن نہ نہائے تو فقیر ہو گیا، یا بھنگ پی لیا، سوٹے لگانے سے فقیر بن گئے۔ فقیر اس کا نام نہیں ہے، وہ فقیری تم نے خود بنائی ہے۔ اصل فقیری جو ہے وہ تم اس کے فے تک بھی نہیں پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی ہے۔ تو اس نے مجھے آگے سے یہ رپلائی کی کہ یہ چیزیں یوز کرتے ہو گوروں کی، اور یہ میں نے کہا اللہ کے بندے، تم یہ بات کرتے ہو، ہمارے نبی نے جن کو ہم مانتے ہیں، جن پہ ہم ایمان لائے ہیں، انہوں نے انسانی جو زندگی ہے صدیوں سے چلے آ رہی تھی، جو روایت تھی اس کا رخ ہی چینج کر دیا، دنیا آج اسے مان رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کرسچن اسے مانتے ہیں، یہودی اسے مانتے ہیں، کپڑے پہننے تک آپ کو مسلمانوں نے سکھایا، مسلمان لوگوں نے سکھایا، ٹھیک ہے۔ اور کیا بات کروں میں، یہ ننگے گھوما کرتے تھے گورے، ان کو اتنا نہیں پتہ تھا کہ کپڑے بھی پہنے جاتے ہیں،
لباس پہنانا بھی مسلمانوں نے سکھایا. تو ان سے کہو کہ ننگے گھومتے ہیں وہ مجھے پتہ ہے، لیکن اس طرح کہو جیسے تم کہہ رہے ہو کہ گاڑی چلانا چھوڑ دو. تو ایسی بے عقلوں سے، جاہلوں سے بات نہ کیا کریں یا بحث نہ کیا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آنی. جن کا ہر لفظ جو حرف آخر ہو پھر ان کو کوئی بھی سمجھا نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو بات میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ مولوی کے بارے میں تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے، ہر کسی کو یہ عطا نہیں ہوتی عزت، ٹھیک ہے، کہ وہ منبر پہ کھڑا ہو کے امامت کر لے، ٹھیک ہے. تو اس سے بچیں اور ایسے منہ اٹھا کے ہر کسی کو گالی نہ دے دیا کریں یا برا بلا نہ کہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ٹیچرز کے بارے میں یا ان کے بارے میں بات کر رہا تھا جو نفسیاتی ڈپریشن کے حوالے سے. تو اس کے بعد میں سے بات نکل آئی ہے تو میں نے یہ بیان کیا ہے، یہ بتا دیا آپ کو، کیونکہ کچھ چیزیں میرے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں تو پھر میں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نکالتا ہوں بڑھاس اپنی کو، ٹھیک ہے. تو بات تو میں ٹھیک کر رہا ہوں، اب پتہ نہیں کوئی اتفاق کرتے ہے یا نہیں کرتا، یہ آپ تک ہے، ٹھیک ہے. گالی نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے. یہ کام جو کر رہے ہیں وہ یہود و نصارہ کر رہے ہیں یا ہندو لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو یہ پتہ ہے کہ ان کے عالموں کو یا ان کے مولویوں کو ٹارگٹ کرو، ٹھیک ہے. یہ پچھلے دنوں آپ دیکھیں یہ دلی میں جو دنگے ہوئے شروع ہوئے تھے، امام مسجد پکڑا گیا، اس کی آنکھیں نکال دی انہوں نے، نمازی صاحب بھاگ گئے. پکڑا کون گیا یا رگڑے کون لگا؟ مولوی، ٹھیک ہے. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ ان کو بتاتے ہیں کہ جاؤ ٹینک کے نیچے سر دو اور تمہیں اللہ بہترین شہادت کے مرتبے سے نوازے گا، ٹھیک ہے. وہ انہیں بتاتے ہیں جنت کا، یہ انہیں بتاتے ہیں دوزخ کا، انہیں یہ بتاتے ہیں جہاد کا، انہیں یہ بتاتے ہیں. ان کو ٹارگٹ کرو کہ ان کو بتانے والا ہی کوئی نہ بچے. تو وہ کام تم لوگ کر رہے ہو، تو آپ ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہو. جو گالی دیتا ہے ممبر کو، ممبر رسول کے وارثوں کو اور علماء اکرام کو اور مولویوں کو، یہ ان سب کے لیے پیغام ہے، باز آ جاؤ، ٹھیک ہے. اپنے عالموں کو گالی مت دیا کرو، ان سے اختلاف ضرور کر سکتے ہو تم، ٹھیک ہے، علم کی بنیاد پہ، لیکن ان کو گالی دینا یہ تمہیں حق نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اپنا خیال رکھیے اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریے، اس سے پھر جو ہے حوصلہ افزائی ہوگی اور میرا دل کرے گا کہ میں ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کو بتاتا رہوں. تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ اس قوم اور امت پہ رحم کرے، آمین.